کیا باپ جنت کا دروازہ ہے؟ جی جذباتی جملہ ہے، باقی تو جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کس طرح صراحتاً حدیث پاک کا انکار کر رہے ہیں کہ باپ جنت کا درمیانی دروازہ ہے، اور اس کو ایک جذباتی جملہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا حدیث پاک سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ انسان اس وقت کرتا ہے کہ جب وہ تواتر کے ساتھ چیزوں کا انکار کرنا شروع کر دیتا ہے، حتیٰ کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا انکار بھی شروع کر دیتا ہے، اور انسان مطالعہ نہیں کرتا۔ ہم آپ کے سامنے اس حدیث پاک کی وضاحت پیش کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے مشکات المصابیح، اور اس کے راوی ہیں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت ابو درداء کے پاس ایک شخص آتا ہے اور آ کے کہتا ہے کہ میری ایک بیوی ہے اور میری والدہ مجھے بیوی کو طلاق دینے کا حکم دیتی ہے، آپ بتائیے میرے لیے کیا حکم ہے؟ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الوالد اوسط ابواب الجنہ، فرمایا میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے سنا ہے کہ والد جو ہے وہ جنت کا درمیانی دروازہ ہے، چاہے تو تم اس دروازے کی حفاظت کرو اور چاہے تو اس کو ضائع کر دو۔ دوسری کتاب سنن ترمذی، اور اس کا شمار صحاح ستہ میں ہوتا ہے، اور اس کا باب ہے ما جاء من الفضل فی رد الوالدین۔ حضرت ابو درداء ہی حدیث پاک کے راوی ہیں۔ ایک شخص آتا ہے، اس نے یہی سوال کیا، میری بیوی ہے اور میری ماں مجھے طلاق دینے کا حکم دیتی ہے، بتائیے میرے لیے کیا حکم ہے؟ حضرت ابو درداء نے کہا الوالد اوسط ابواب الجنہ، یہ وہ حدیث پاک کا ٹکڑا ہے جس کا مرزا انجینئر محمد علی انکار کر رہے ہیں، اور یہ اگر آپ مشکات المصابیح میں دیکھتے ہیں آپ کو صحیح حدیث ملے گی، اور اگر سنن ترمذی میں دیکھتے ہیں اور امام ترمذی نے اسے حسن کہا ہے، اور یہ آپ کو صحیح حدیث ملے گی۔ اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے کہا کہ باپ جنت کا درمیانی دروازہ ہے، چاہے تو اس کی حفاظت کرو اور چاہے تو اس کو ضائع کر دو۔ اب اس کی وضاحت میں سوال کرنے والے نے تو سوال کیا کہ ماں طلاق کا حکم دیتی ہے، لیکن ابو درداء باپ کی فضیلت بیان کر رہے ہیں، حالانکہ اگر والد کو جنس مان لیا جائے تو اس میں والد اور والدہ دونوں آ جاتے ہیں۔ اور دوسری اس کی وضاحت یوں بھی کی جا سکتی ہے، حضرت ابو درداء باپ کی فضیلت بیان کر رہے ہیں، بھائی اگر باپ کی فضیلت یہ ہے تو پھر ماں کا مقام کیا ہوگا؟ ایک سائل کے سوال پہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، 3 مرتبہ حضور نے فرمایا تیری ماں کا تجھ پہ زیادہ حق ہے، اور 1 مرتبہ فرمایا کہ تیرے باپ کا تجھ پہ زیادہ حق ہے۔ تو یہ ساری احادیث موجود ہیں۔ اگر آپ صراحتاً کسی حدیث پاک کا انکار کرتے ہیں تو یہ آپ کے علمی یتیم ہونے کی نشانی ہے، آپ مطالعہ نہیں کرتے، آپ چیزوں کو دیکھتے نہیں ہیں، اور جس کا مقصد ہر چیز کا انکار ہو وہ اس نوبت تک پہنچاتا ہے کہ وہ حضور کی احادیث کا انکار کر دیتا ہے۔ یہ درست نہیں ہے۔ باپ جنت کا درمیانی دروازہ ہے، یہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ہے۔